يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو عزیزو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مسجد اللہ کے گھر ہیں. مسجد خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. مسجد کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. مساجد، مسجد، سجدہ ایک ہی معنی ہے. صیغوں کا فرق ہے لیکن سب کے اندر سجدے کی معنی پائی جاتی ہے. اسجدوا للہ ورکعوا، سجدہ رکوع اللہ کے لیے، مسجد اللہ کے لیے، ساری مسجدیں اللہ کے لیے. تو سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سجدہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ اپنے آپ کو مٹا کر کے، جھکا کر کے، اپنی عزت والی پیشانی کو جا کر کے زمین میں ڈالنا ہے کہ اللہ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتلایا ہے. تو مسجد اللہ کے گھر. پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ نماز کے لیے، اپنی عبادت کے لیے خاص ایک جگہ مقرر ہوتی تھی، اس کے علاوہ باہر کہیں بھی نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ انعام اور احسان فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے. مانا سجدے کی اجازت ہے، جہاں کہیں چاہو آپ عبادت کر سکتے ہو. یعنی جہاں کہیں آپ نے مسجد بنانا چاہی، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، مسجد بنانا کوئی منع نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی کہیں کوئی سفر کیا، وہاں کہیں پڑاؤ ڈالا تو وہاں مسجد بنانے کی کوشش کی اور مسجدیں بنائیں. قباء کے اندر آ کر کے تشریف فرما ہوئے، وہاں مسجد بنی.
جب قباء سے نکل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے تھے تو جمعے کا وقت راستے میں ہو گیا، تو اسی جگہ پر پھر مسجد بنائی، مسجد الجمعہ، صرف جمعے کی ایک دن کی نماز پڑھی، وہاں مسجد بنی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں شہر میں داخل ہوئے، اس وقت ابھی تک اپنا گھر نہیں بنایا تھا، اپنے گھر کی کوئی سیٹنگ نہیں کی تھی۔ سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد کا، کہ وہاں بھی مسجد بنائی۔ تو مسلمان کا مسجد کے ساتھ تعلق ایسا گہرا تعلق ہے کہ منافق آدمی مسجد سے دور رہنے میں خوش رہتا ہے، مومن آدمی کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جن کے دل میں ایمان ہو۔ بے ایمان قسم کے لوگ مسجد سے دور ہوتے ہیں، مسجد سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے کہ مچھلی کی مثال پانی میں۔ مچھلی پانی سے باہر ہو تو وہ تڑپتی ہے کہ میں پانی میں جاؤں، اور منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پرندے کی مثال پنجرے میں۔ پرندے کو اگر پنجرے میں رکھو تو وہ تڑپتا رہتا ہے کہ میں یہاں کیوں۔ اسی طریقے سے پھر منافق آدمی اگر مسجد میں آ جائے تو پھر تڑپتا رہتا ہے کہ میں یہاں کیسے پھنس گیا۔ یعنی منافق، اچھا منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، نماز پڑھنے والا بھی ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلانے والا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کی مسجد سے اتنی نفرت ہوتی ہے کہ وہ جیسے کہ جکڑا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے۔ پھر آتا کیوں ہے؟ لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے، کہ لوگ کیا بولیں گے کہ یار یہ اچھا خاصا آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ صرف لوگوں کے طعنے کی وجہ مسجد میں آتا ہے، لیکن وہاں مسجد کے ساتھ اس کا دل لگتا نہیں ہے۔ اور مومن کی مثال یہ کہ مچھلی کی طرح، مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تو تڑپے، پانی میں ڈالو تو خوش۔ مومن آدمی جب مسجد کے ساتھ، مسجد کے پاس آ جاتا ہے، مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ گیا، اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ نام ہی کیا ہے نا، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ان المساجد للہ، اللہ کی مسجد ہے۔ بھائی یہ ابو کے کپڑے، یہ ابو کا موبائل، یہ ابو کی چیز، یہ ابو کی گاڑی، تو اس کا بچے ادب احترام کرتے ہیں کہ ابو کی چیز ہے۔ بھائی یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی چیز، یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ مبارک، یہ پیغمبر کریم کے بال مبارک، تو ان کی عظمت ہوتی ہے نسبت کی وجہ سے۔ تو یہاں مسجد کی نسبت سیدھی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے گھر۔ تو اسی مسجد کے ساتھ مومن کی محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے اندر سب سے اہم ترین جو عبادت ہے نماز، وہ مسجد کے ساتھ جڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے اندر فرق کی نشانی نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو سمجھو کہ مومن ہے، نہیں پڑھتا سمجھو کہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز چلی گئی گویا کہ اس کا اہل و مال سارا خاندان تباہ ہو گیا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ جب اذان ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے اور لوگ نماز پہ نہ آئیں تو میں چند نوجوان لڑکوں کو، نوجوان بندوں کو لے کر کے جاؤں، جس جس گھر کے اندر مرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ کہ مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ مسجد کی عظمت تو دیکھو، اللہ کے نبی نے کیا کچھ فرمایا، خود رب العالمین نے کیا کچھ فرمایا۔ ایک نابینا صحابی آیا، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دے میں مسجد سے باہر اپنے گھر میں نماز پڑھا کروں، نابینا ہوں، کبھی کیچڑ ہوتا ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، آنا جانا مشکل ہوتا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر کے فرمایا ٹھیک ہے۔
جب جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بلایا، تیرے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے؟ بولا ہاں آتی ہے۔ فرمایا تجھے یہاں آنا پڑے گا، کسی بھی طریقے سے آ جا۔ یہ مسجد، یہ نماز۔ تو نماز اہم ترین عبادت اور اس کے کرنے کا ذریعہ، اہم ترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا نا وہ نماز ہی کا ہوگا، اور وہ کہاں ادا ہوتی ہے؟ مسجد کے اندر۔ اور مسجد کی عظمت اور ادب اور احترام دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے تو ایک ایک قدم اٹھانے پر اس کو نیکی ملتی ہے، گناہ جھڑتا ہے۔ یہ اتنی عظمت کیوں؟ مسجد کی وجہ سے، اللہ کے گھر کے ساتھ اس کے تعلق کی وجہ سے۔ تو مسجد بنانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، مسجد کو آباد کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی۔ صرف یہ نہیں کہ امیروں کی ذمہ داری ہے، غریبوں کی بھی ذمہ داری ہے، مسجد کو بنائیں، مسجد کو بنانے کے اندر اپنا حصہ ڈالیں۔ صحابہ کرام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو وہ بالکل غریب تھے، انتہائی درجے کے غریب تھے، سارا مال و متاع چھوڑ کر کے آئے تھے۔ لیکن جب یہاں پہنچے تو مسجد بنانے کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں وغیرہ پتھر ڈھو رہے تھے، لا رہے تھے۔ تو مسجد بنانے کے اندر یہ بہانہ بنانا یار میں تو غریب ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں، یہ دھوکہ ہے۔ یہ شیطان کا اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے کہ شیطان آپ کو سبق سکھاتا ہے پر آپ سمجھتے ہو نہیں یار میرے پاس کیا ہے۔ تمہارے پاس زبان تو ہے، وہ چلا کر کے اور لوگوں کو اس طرف توجہ دلاؤ۔ تمہارے پاس دماغ تو ہے، کسی طریقے سے آپ مدرسے سوچ فیچ کر کے اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ تمہارے پاس ہاتھ پاؤں تو ہیں جس کے ذریعے سے وہی اینٹیں ادھر ادھر بلا آگے پیچھے کر سکو۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ جس شخص نے بھی مسجد بنائی تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر تنوین ہے، تنوین تنکیر کی ہے، مقصد یہ ہے کہ کچھ ذرا بھی اگر آپ نے ڈال دیا تو بھی آپ کے لیے وہی اجر اور ثواب ملے گا جو آپ کے نیت کے اندر اخلاص ہوگا۔ ذرا سا تو تعاون کر سکتے ہو، اپنی بیوی بچوں کے لیے کتنا ہر مہینے میں کما لیتے ہو، تو اس میں سے اگر ذرا سا اللہ کے گھر کے لیے دیا تو کیا ہوگا۔ ابھی کل پرسوں کسی بزرگ کا ایک بیان سنا، فرما رہے تھے کہ ابھی جو نیا سال آ رہا ہے نا 2022، اس کے اندر اگر آپ ایسا کرو کہ اپنی آمدنی میں سے جو آپ کر سکتے ہیں اتنا حصہ آپ مسجد کے لیے وقف کر دیں، مدرسے کے لیے وقف کر دیں، کسی بھی دینی خدمت کے لیے وقف کر دیں، اسی پیسہ دینے کی وجہ سے آپ کا پیسہ گھٹے گا نہیں۔ جب دنیا کا کاروبار کرتے ہو تو اس میں پیسہ بڑھتا ہے، جب اللہ کے ساتھ کاروبار کرو گے تو کیسے گھٹے گا۔ تو آپ جب مسجد کے لیے دیں گے تو نمازی جتنے آئیں گے تو ان کے نمازوں کے اندر آپ کے بھی ثواب کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا۔ بتی کا انتظام کیا، یہ فراسی کا انتظام کر دیا، دریوں کا انتظام کیا، قالین کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، وضو خانے کا انتظام کیا، کوئی بھی آپ نے مسجد کے ساتھ تعاون کیا تو یہ مسجد کو بنانا ہے، مسجد کو تعمیر کرنا ہے، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کی صفائی ہے، مسجد کے اور حقوق ہیں، بل وغیرہ ہیں، آپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ مسجد کے لیے لازمی رکھیں۔ روزانہ آمدنی آتی اس میں سے 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ ڈال دیں مسجد کے چندے کی ڈبی کے اندر۔ مہینے میں آمدنی آتی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ مقرر کر دیں کہ بھائی اتنا میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں۔ گھر کے لیے غیر ضروری چیزیں بھی تو لازم کی ہوتی ہیں نا، غریب لوگ بغیر گھی کے کھانا پکا لیتے ہیں نا، تو
اور ہم لوگ بغیر اگر گھی کے بغیر تیل کے کھانا نہیں کھاتے، غریب کھا لیتے، مقصد اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے نا. جب تک یہ ڈالڈا شالڈا بنے ہوئے نہیں تھے تب تک کیسے گزارا ہوتا تھا؟ کوئی جانور کٹا، اس کی چربی آئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایسے ہی کھانا پکا لیتے تھے. مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہیں ویسے ہی ڈھیر لگا دیتے کپڑے شپڑے برتنوں کے. تو گھر کے لیے جب غیر ضروری چیزوں کے لیے خرچہ کر سکتے ہیں تو اللہ کے گھر کے لیے ضروری چیزوں کا خرچہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کرو. اگر بچہ ہے تو اس کے فیس کا بھی تو انتظام کرتے ہو نا، ہر مہینے مجھے اتنا پیسہ نکالنا ہے اور اس کے لیے اتنی خرچی کا انتظام کرنا ہے، مجھے اس چیز کے اندر یہ اتنے پیسے دینے ہیں، اس میں اتنے پیسے دینے ہیں. تو اللہ کے گھر کے لیے کیوں نہیں؟ ہر بندہ لازم رکھے اپنے اوپر اپنے حساب سے. مسجد سے اتنا کچھ لیتے ہیں، کم از کم کچھ تو دیں. جتنا لے تو اتنا دو، اتنا نہیں تو کم از کم اپنا حصہ تو ڈالو. آپ کی محبت کا اظہار تو ہو، پتہ تو لگے کہ واقعی آپ کی مسجد کے ساتھ محبت ہے. میں صرف اس مسجد کی بات نہیں کرتا، جو بندہ کسی بھی مسجد کا مقتدی ہے اس مسجد کے ساتھ، لیکن کرو ضرور. اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر آباد کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ اور سب لوگوں کے عبادت خانوں کو آباد کرنے کے لیے ان کے اوپر باقاعدہ فیس مقرر ہوتی ہے کہ آپ کو اتنی دینی ہوگی. اور مدرسے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ حصہ مقرر کریں جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. مدرسے میں اگر آپ دو گے تو آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، نماز سکھائی جا رہی ہے، آداب اور اخلاق اور دینی احکامات سکھائے جا رہے ہیں. تو آپ مر گئے، جن کے اوپر آپ نے خرچہ کیا نا وہ آگے پڑھ رہے ہیں، خود پھر آگے پڑھا رہے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ مر جائیں گے لیکن آپ کا اکاؤنٹ بڑھتا رہے گا، آپ کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی. کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالو اس کے لیے. ہر بندہ لازمی نکالے، لازمی نکالے. میں بڑی مقدار نہیں کہہ رہا، جتنی آپ سے ہو سکتی ہے گنجائش ہو. اور صدقہ جاریہ ہے، اللہ کے نام پر دینے کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی. اور اسی طریقے سے دین کو پھیلانے کا ثواب ملے گا. دین پھیلانے کو کتنا بڑا عظیم کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے جذبے کے ساتھ دنیا میں گھومتے تھے. صحابہ کرام کی قبریں پوری دنیا کے اندر ہیں، کیوں؟ اس کا بنیادی سبب یہی تھا. تو آپ ان کے لیے بھی اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ نکالو. خیر، تو مسجدوں کے ساتھ تعلق یہ مسلمان کے ساتھ اہم ترین ایک جڑا ہوا کام ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. جہاں کہیں مسلمانوں کی آبادی ہو وہاں مسجد کا ہونا ضروری ہے. اگر کافروں کا ملک ہے تو پھر خود مسلمان اپنے چندے سے بنائیں گے. اگر مسلمانوں کا ملک ہے تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مسجدیں بنا کر کے دے دیں. اگر مسلمانوں کا ملک ہے اور حکومت نہیں بنا کر کے دیتی، سمجھو کہ اسلام کے غدار ہیں. جیسے عام دنیا کے جو کام ہوتے ہیں وہ چلانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسکول چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے، عوام تک اسپتالوں کا انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، پانی کا انتظام کرنا، گیس کا انتظام کرنا، امن کا انتظام کرنا، کاروبار کے لیے راستہ ہموار کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں دیتے تو یہ غداری ہے، بغاوت ہے. اور اسی طریقے سے پھر مسجد بنانا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن یہاں تو ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ مسجدوں سے ٹی وی کا بل لیتے ہیں. لعنت تو ایسی ذہنیت پر، ایسی حکومتوں پر. ٹی وی کا بل مسجدوں سے باقاعدہ لکھا ہوا ہے. کون سی مسجد کے اندر ٹی وی چلتی ہے؟ اور ہمارے علماء نے پارلیمنٹ میں اس کی آواز اٹھائی، اب ٹی وی کا بل کیوں لیتے ہو؟
لیکن وہ ایسے سمن بکمن عمیون ہیں، اندھے بہرے گونگے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنا پیسوں کا، عوام کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجدیں، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو مسجدیں بنا کر کے دے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر عوام کی ذمہ داری ہے۔ ملائیشیا کے اوپر جب انگریز نے حملہ کیا تو وہاں کے بہت سارے یعنی ایک تکڑے اور بہادر قسم کے لوگ وہ کسی طرح سے گرفتار ہو گئے، بہت بڑا تعداد تھی، ان کو پکڑ کر کے زنجیروں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر کے ان کو جنوبی افریقہ لے آئے۔ تو کچھ عرصے تک پورا دن ان سے کام وغیرہ کرواتے اور رات کو اس کو پھر بند کر دیتے، کبھی سو جاؤ۔ کافروں کا یہی حال ہوتا ہے، جب بھی مسلمانوں کے اوپر وہ غلبے میں آ گئے پھر بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اور مسلمان جب بھی کفر پر غلبہ پاتے ہیں نا، دشمن پر غلبہ پاتے ہیں تو بڑا رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں۔ جیسے طالبان دیکھو، جن افسروں نے، جن وزیروں نے، جن مشیروں نے مجاہدین کے باپ کو ذبح کیا تھا ان کو بھی معاف کر دیا، جن اشرف غنی جیسے دھوکے بازوں کے حکم پر بمباری کر کے مسلمانوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا، ان کو بھی آزاد کر دیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے، مکہ مکرمہ کے اندر فتح کے طور پر تشریف لائے، تو بھی اعلان فرما دیا کہ معافی۔ اور ان انگریز نے جب اسی ملائیشیا کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور ان کو گرفتار کیا تو اتنی سختی کی اسلام چھوڑانے پر کہ اسلام کو چھوڑ دو، کہ ہر طرح سے مظالم، تشدد کرنے لگے۔ اگر کوئی چھپ چھپا کے بھی نماز پڑھتا تو اسی کے اوپر پھر تشدد کرتے کہ ایسے تم نماز کیوں پڑھتے ہو، تم مسلمان کیوں ہو، کلمے کو چھوڑ دو۔ پھر یہ بیچارے کیا کرتے تھے، وہ جب جنوبی افریقہ میں ان کو لے آئے تو یہ پورا دن ان کی مزدوری کرتے، نماز ظالم وہ ان کو پڑھنے دیتے نہیں، رات کے ٹائم پر ان کو جیسے ہی سونے کے لیے چھوڑتے کہ بھائی جاؤ، جا کر کے سو جاؤ اسی بیرک کے اندر، تو یہ سارے مسلمان پھر جب دیکھتے کہ یہ سارے چلے گئے ہیں، باہر بھاگنے کا تو تصور ہی نہیں تھا، ممکن نہیں تھا، چھپ کر کے کسی گھاٹی کی طرف، پہاڑ کی طرف چلے جاتے، وہاں جا کر کے پورے دن کی نمازیں قضا کرتے۔ اس طریقے سے کچھ عرصے تک وقت گزرا، پھر اسی ہی انگریز حکومت پر جنوبی افریقہ میں جب ان کی حکومت تھی تو اس وقت میں کچھ اور قبائل نے آ کر کے اس انگریز کا مقابلہ کیا۔ تو ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ جن کو ہم ملیشیا سے پکڑ کر کے آئے ہیں یہ بڑے بہادر اور طاقتور جنگجو لوگ ہیں۔ ان کو آ کر کے بولا کہ بھائی بات ایسی ہے کہ یہ دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، آپ ہمارا ساتھ دو۔ تو انہوں نے بولا تمہارا ساتھ دینے کا کیا فائدہ، ہم تو اگر ابھی ہے تو بھی تمہارے غلام، تمہارے نوکر، اگر وہ آ گئے تو بھی ان کے غلام رہیں گے، پھر فائدہ کیا؟ لیکن ایک شرط اگر آپ ہماری مانتے ہو تو پھر ہم ایسی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لڑیں گے۔ بولا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے اور مسجد بنانے کی اجازت دی جائے۔ انگریز نے اجازت دی اور اس وقت میں انہوں نے اس شرط پر مسجد بنائی، اور ابھی الحمدللہ ابھی تک وہ مسجد موجود ہے۔ تو مسلمانوں کا تعلق مسجد کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، غلامی میں رہ رہے ہیں برداشت ہے، جیل میں ہیں برداشت ہے، پورا دن تمہارے لیے کماتے ہیں برداشت ہے، لیکن مسجد کی ہمیں اجازت ملنی چاہیے۔ اور آج ہم مسلمان مسجد سے کتنا دور ہیں۔ ابھی یہ خصوصاً آج مسجدوں کے بارے میں آپ کو کچھ حدیثیں اور کچھ تفصیل بتایا اس لیے کہ آج کی حکومت مسجدوں کو گرانے کے لیے باقاعدہ کمر بستہ ہے، ہر طرح سے مسجدوں کو گرانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔
41 साल पहले 1980 में मस्जिद बनी थी तारिक रोड पर, मदीना मस्जिद। उसके लिए चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म जारी किया है कि इसको 1 हफ्ते के अंदर गिराओ और इस मस्जिद को गिरा करके इसकी जगह पर पार्क बनाओ। कोई इंसान सोच सकता है, मुसलमान कोई सोच सकता है कि मुसलमानों के मुल्क के अंदर काफिर और मुसलमान जज, कलमा पढ़ने वाला जज इस तरह का फैसला सुनाए कि मस्जिद को गिरा दो, खत्म कर दो और पार्क बनाओ अवाम की सहूलत के लिए, कि यहाँ फहाशी का अड्डा बनेगा, पार्क के अंदर आकर के मखलूत माहौल होगा। ये इस तरह की बेहयाई वाले फैसले क्यों किए जाते हैं? मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, मुसलमानों की गैरत को देखने के लिए कि मुसलमान बेगैरत हो चुके हैं, अभी तक जिंदा हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि हमें मस्जिद बनाकर दे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई, मुसलमानों ने खुद बनाई है। फिर बोलते हैं कि इसको तोड़ दो। अगर नाजायज बनी है तो 40 साल तक पहले वाले अफसरों को पकड़ो ना। अगर पार्क अवाम की जरूरत का है तो मस्जिद में कौन से जिन्नात आते हैं? मस्जिद में भी तो अवाम आती है। यानी इसके अंदर सवाए इस्लाम दुश्मनी के साथ, कुरान दुश्मनी के साथ, नबी पाक के दुश्मनी के सिवा और कोई सबब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दुश्मनी, और कोई सबब नहीं है। और सारे लोग डर रहे हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कल मौलाना फजल रहमान के बेटे ने असेंबली में बयान किया कि ये इसको रोको, तोड़ने नहीं देंगे। तो स्पीकर साहब कहता है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। तो उन्होंने फरमाया जब तुम्हारा मकसद होता है तो फिर आइन को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको बाईपास करके और सामने आ जाते हो, नहीं ऐसा नहीं करने देंगे। तो वहां जब आइन को तोड़ते हो तो फिर मस्जिद को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का नाम क्यों लेते हो? हाई कोर्ट का जज ये शौकत अजीज सिद्दीकी, वो तो कहता है कि हमें हुक्म ही ये फैसले ही हुक्मरान करवाते हैं, वो बाकायदा लिख करके देते हैं ये फैसला सुनाना है। जब कोर्ट ने भुट्टो को फांसी दी थी तो उस वक्त में भी तो पीछे कोई और ताकतें थी ना। जज को क्या ताकत है कि वजीर आजम को फांसी पे चढ़ाए? और यानी हमेशा ये जुल्म करते रहे। अभी मस्जिदों के ऊपर आकर के हमला किया है। एक तो गैर कानूनी नहीं है, कहते हैं कि सरकारी प्लाट पर क्यों बनी है? अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का कानून ही है कि हुकूमत बना करके देगी तो सरकारी प्लाट पर बना कर देगी ना। जब तुम अपना काम नहीं कर रहे, हमने तुम पर एहसान करके और अल्लाह का घर बनाया, तुम्हारी ड्यूटी दी है, फिर तुम्हें जलन क्यों है? और दुश्मनी भी इतनी दुश्मनी के गिरा दो। 1000 से ज्यादा सुना है रोजाना हर नमाज पर जमात होती है। जुम्मे के दिन 5000 के लगभग लोग होते हैं। उस मस्जिद को गिरा दो, अवाम के लिए पार्क बनाना है। और बिल्कुल बिल्कुल वो जर्रे बराबर भी फर्क नहीं, बिल्कुल यही मसला, यही कानून ये बनी गाला के लिए भी है। बनी गाला जो इमरान का घर है, इसके लिए बाकायदा कागजात है कि यह गैर कानूनी बना हुआ है, वहां उसको गिराते नहीं है। और बाकायदा आजकल के अफसरों को लेकर के पूरा उससे बोला कि इतना इतना जुर्माना दे दो और बस ठीक है, यह कानूनी हो गया। यानी इमरान का घर अल्लाह के घर से ज्यादा अजमत वाला है। यह कोई मुसलमान सोच सकता है इस तरह की जहनियत? तो अल्लाह के वास्ते हर वक्त बद्दुआएं दो इन बेगैरत हुक्मरानों को, इन इस्लाम दुश्मन जजों को जो इतने कदर घटिया हरकतों पर आ गए हैं। मुसलमान कब जागेंगे यार? अल्लाह के घर को गिराया जा रहा है और ये वैसे ही तमाशे में बैठे हुए हैं। तो सारे डर रहे थे। अकेले सिर्फ जमीयत ने, मौलाना राशिद महमूद ने यहां ऐलान किया था जामा महमूदिया में, पहले हमें मारो फिर मस्जिद को गिराओ, हम नहीं गिरने देंगे। तो उन्होंने एहतजाज की काल वगैरह दी है। उसके लिए अभी जुम्मे की नमाज के बाद तारिक रोड पर जाने का हुक्म है।
جو جا سکتے ہیں جائیں، نہیں جا سکتے خیر ہے، لیکن آپ ان ظالم اسلام دشمنوں کے ساتھ نفرت ضرور رکھو، ان کو بد دعائیں ضرور دو۔ اگر حکم ملے مسجد کے تحفظ کے لیے جان دینے کی، تو اگر ذرے برابر ایمان ہے، غیرت ہے، تو آپ اس کو یہ جذبہ رکھو، ہم جان دے دیں گے لیکن مسجدوں کو گرانے نہیں دیں گے۔ یہ جذبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔ کہتے ہیں کورٹ کا حکم ہے، وہ جب آسیہ ملعونہ کو، نبی پاک کو گالیاں دینے والی آسیہ، اس کو جج نے بولا کہ یہ آزاد ہے، اس کے اوپر کیس ثابت نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جج نے بولا، کورٹ نے بولا، ثاقب نثار نے، اور پھر جا کر کے عمران خان امریکہ میں بولتا ہے کہ میں نے اس کو آزاد کیا ہے۔ تو پھر کیسے جج نے کیا ہے؟ پیچھے کوئی اور طاقتیں ہیں، اور وہ یہ طاقتیں ہیں یہودی ایجنٹے کی۔ اسلام کو ہر حال میں مٹانا ہے۔ روزانہ مہنگائی الگ، گیس ختم الگ، پانی کا ظلم الگ، ہر طرح سے بدامنی۔ دیکھو کوئی بھی موبائل پہ بات کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی چھین کر لے جاتا ہے، کسی کو گولی مار دی، کسی کو کیا ظلم کیا، کسی پر کیا ظلم کر دیا۔ لیکن ابھی سیدھا مسجد، اللہ کے گھروں پر آ کر کے حملہ، اس سے زیادہ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اگر مسلمان نہ ہو نا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے گھروں کی حفاظت کرنا آتی ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا امتحان ہے، یہ کتنے پانی میں ہے۔ دوسرا، آج 31 دسمبر ہے اور 2021 ختم ہو کر 2022 شروع ہو رہا ہے، عیسوی۔ اس کے اندر خوشیاں منانا، نیو ایئر اور نیا سال مبارکیں دینا ناجائز اور حرام ہے۔ آپ کا 1 سال عمر کا گھٹ گیا تو گھٹ جانے پر خوشی نہیں، دکھ ہوتا ہے۔ آپ اپنا اندازہ کرو کہ اس سال کے اندر آپ نے برائیاں زیادہ کی ہیں، اچھائیاں زیادہ کی، کوئی ایک کام کیا ہے قابل ذکر جو آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ کہیں کہ ہاں یار اس نے یہ بڑا اچھا کام کیا تھا؟ تو یہ خوشیاں منانا حرام ہے۔ کیوں؟ یہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے۔ ہم عیسائی نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ ہجری ہے، عیسوی نہیں ہے۔ یعنی آج کے دن جو خوشیاں مناتے ہیں نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو کافر کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے شادی کی تھی بیوی مریم کے ساتھ، اللہ کی پناہ۔ یہ ظالم لوگ ان کی دیکھا دیکھی میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج کے دن کی خوشی منانے والے یہ لوگ ہیں۔ انڈیا کا ایک شخص تھا، بہت بڑا نیک آدمی، اور بس ماحول کی وجہ سے کبھی بھٹک بھی جاتا۔ جب مر گیا، بڑی عمر میں مرا، تو کسی اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ بولا ہر وقت آگ میں جل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑے عذاب دیے ہوئے ہیں۔ سبب کیا بتایا؟ بولا سبب یہ بتایا کہ تو نے ایک مرتبہ ہندوؤں کی مشابہت کی تھی، ہندو جیسا اپنے آپ کو بنایا تھا۔ وہ ایسا کہ وہ جو اپنے ہولی مناتے ہیں نا، تو اسی کے اندر یہ سب کو رنگ لگاتے ہیں، جانوروں کو، ہر چیز کو رنگ مارتے ہیں۔ تو میں ویسے جا رہا تھا، میرے منہ میں پان تھا، تو میری ایک گدھے پر نظر پڑی، اور میں نے اسی گدھے کو بولا کہ ارے یار تجھے کوئی اور نہیں رنگتا، میں رنگ دیتا ہوں۔ وہ پان والی تھوک اس کے اوپر ڈال دی۔ یعنی اس نے مشابہت ان ہندوؤں کے ساتھ اس بات میں کی کہ وہ بھی رنگ رہے ہیں مذہبی لحاظ سے، تو میں نے بھی رنگ دیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ آج اگر ہم عیسائیوں کے ساتھ مشابہت کریں گے تو پھر ہمارا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ کے واسطے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ سچے رہو۔ مسجدوں کے تحفظ کے لیے، مسجدوں کے آباد کرنے کے لیے ہر طرح کا جذبہ رکھو، اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ذہنی طور پر، دلی طور پر نفرت رکھو۔
ایمان کے اندر اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جیسے محبت فرض ہے، اسی طرح سے اسلام کے دشمن کے ساتھ، کفر کے ساتھ ایسی نفرت رکھنا یہ بھی فرض ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک مسجدوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ جو لوگ کسی بھی طرح سے کسی محلے میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں مسجدوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی نفرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔